9 ذی-الحج کو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ پیسوں کی جتنی بھی شدید ضرورت ہو، فوری طور پر مالا مال ہونے کے لیے، فوری طور پر پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے جو مجرب وظیفہ آج آپ تمام دوست احباب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو جو خاص اور مجرب وظیفہ بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ 9 ذی-الحج کو یوم عرفہ کے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ساری زندگی دولت آپ کے پاس ختم نہیں ہوگی، پوری زندگی پیسوں میں کھیلو گے، اتنی پیسوں میں برکت ہو جائے گی، اتنا پیسوں میں اضافہ ہو جائے گا کہ آج اگر آپ لوگ بالکل جو ہے وہ آپ کی جیب خالی پڑی ہوئی ہے، آج اگر آپ لوگوں کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ وظیفہ آپ تمام دوست احباب لازمی کر لینا۔ بڑی سے بڑی مشکلات ہوں، رزق بند ہوں، کاروباری مسائل جو ہے وہ آپ کے بالکل ایسا ہو کہ کاروبار آپ کا ٹھپ ہو گیا ہو، کام بالکل نہ چل رہا ہو، آپ کی دکان پہ کل تک جس دکان پہ رش ہوتا تھا آج جو ہے وہ سناٹے لگ گئے ہیں، کوئی گاہک نہ آتا ہو، وہ لوگ بھی کاروباری حضرات لوگ بھی یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ اور ایسے لوگ، ایسے میرے بھائی جو ارجنٹ اور میری بہنیں بھی ارجنٹ، جن کو پیسوں کی ضرورت ہو، اپنا ذاتی مکان لینا ہو، یا ان لوگوں کو قرض ادا کرنا ہو، یا ان لوگوں کو کہیں پر انویسٹ کرنی ہو، یا کچھ میرے بھائی بہن ایسے بھی ہیں جو مجھے روزانہ کہیں نہ کہیں کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے بچے بچیوں کی شادی کے لیے پیسوں کی شدید ضرورت ہے۔ وہ تمام دوست احباب جتنے بھی ان کے مسائل ہیں، دولت کے، رزق کے، پیسوں کے، گھر میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر میں اگر کچھ رقم آتی بھی ہے تو اس میں جو ہے وہ بالکل بے برکتی ہے، مطلب جیسے پیسے آتے ہیں ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ پورا مہینہ جو ہے وہ جو پیسے، جن پیسوں پہ پورا مہینہ گزارنا ہوتا ہے، وہ 10-15 دنوں کے اندر اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ پیسوں میں بالکل بے برکتی ہے۔ میرے دوستو، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ کے انشاءاللہ پیسوں میں برکت بھی ہوگی، اور اگر آپ کے نصیب جو ہے بند ہو گئے ہیں، مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نصیب برے ہیں یا آپ کے نصیب جو ہے وہ کام نہیں کر رہے، تو آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ کی قسمت ایسے چمکے گی، پوری دنیا دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ آپ کے آس پڑوس کے لوگ، رشتہ دار، خاندان والے، تمام دوست آپ کے رزق اور دولت کو دیکھ کر، آپ کو راتوں رات کروڑ پتی ہوتے ہوئے دیکھ کر، پورے تمام لوگ جو ہیں وہ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ آپ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اپنی پریشانی کے لیے، خاص طور پر رزق اور پیسوں کے لیے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ کبھی زندگی میں آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگو، میں آپ کو دن بتاتا ہوں کس دن پڑھنا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اوپر دیکھا کہ 9 ذی-الحجہ کو یوم عرفہ کے دن آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگ کس وقت پڑھیں گے؟ آپ وقت سمجھ لیں، آپ لوگ کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا آپ لوگ چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد آپ کو یاد رہتا ہے تو فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں، نہیں تو پھر آپ لوگ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ 9 ذی-الحجہ کو یوم عرفہ کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ سب سے پہلے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کی نیت آپ کو سب سے پہلے کرنی ہے۔ اور کس طرح نیت کرنی ہے؟
یہ پہلے اچھی طرح آپ لوگ سمجھ لیں۔ آپ لوگوں کو اس طرح نیت کرنی ہے کہ آپ لوگوں کو مثال کے طور پر اپنا ذاتی مکان چاہیے۔ آپ لوگ یہ نیت کر لیں کہ میں یہ وظیفہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ اپنا ذاتی گھر مل جائے، اس لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ پھر آپ لوگوں کو فوراً سے وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے بزرگوں، سب سے پہلے آپ لوگوں کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس سے پہلے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ لیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، اس کو ذہن میں رکھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ کو صرف درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پہ پاک پڑھ لیں۔ آپ لوگ جو ہے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ درود پاک پڑھ لیں۔ یہ آسان اور چھوٹا سا درود پاک ہے، آپ لوگ اسے چاہیں تو پڑھ لیں۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک ہی مرتبہ آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ لوگ 9 ذی الحج کو یہ وظیفہ یوم عرفہ کے دن پڑھیں گے۔ آپ لوگ جو ہے وہ نماز کے بعد بھی جو طریقہ بتا رہا ہوں سیم طریقہ ہے، اور چلتے پھرتے اگر آپ پڑھنا چاہیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھیں، پھر درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں۔ 1 مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، جس تسبیح کے 100 دانے کمپلیٹ ہوں، پورے 100 دانے ہونے چاہیے اس تسبیح کے۔ اب آپ لوگوں کو تسبیح کے پہلے دانے پر پڑھنا ہے یا اللہ یا اللہ، پھر دوسرے دانے پر یا رحمان، پھر تیسرے دانے پر یا رحیم۔ اس طرح پوری تسبیح آپ کو کمپلیٹ پڑھ لینی ہے۔ پہلے دانے پر یا اللہ، دوسرے دانے پر یا رحمان، تیسرے دانے پر یا رحیم، چوتھے دانے پر یا اللہ، پھر 5ویں دانے پر یا رحمان، پھر 6ٹھے دانے پر یا رحیم پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کو جس طریقے سے میں پڑھتے ہوئے بتا رہا ہوں اس طرح پوری تسبیح جو ہے وہ کمپلیٹ کر لینی ہے۔ جیسے ہی یہ وظیفہ یہ تسبیح آپ پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو درود پاک جو آخر میں آپ پڑھتے ہیں، جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک سے خوب دعا مانگنی ہے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، بیماریوں کے لیے۔ اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیے گا، اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔